اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور اس کا لاکھ لاکھ احسان شکر ہے کہ اس نے ہمیں آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا اعزاز و شرف عطا فرمایا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جن کی شان میں قرآن گواہی دے رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم گنہگاروں کو بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا. ہم پر اللہ تبارک و تعالی بڑی محبتوں اور شفقتوں کا ہمارے ساتھ اظہار فرماتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں سنائی ہیں، اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بشارتیں عطا فرمائی ہیں. الغرض قرآن مجید کی اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آئے گی مگر ایک نگہبان اس کے پاس ہمیشہ کھڑا رہتا ہے، ایک نگہبان اس کے پاس موجود ہے. ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اور انسان کے جسم کے اندر ایک بہت چھوٹی چیز ہے لیکن اس کے کام بہت بڑے بڑے ہیں. بس یوں سمجھیے کہ وہ آفت کی پڑیا ہے، دوزخ کا دہانہ ہے، گناہوں کی کنجی ہے. بڑے بڑے تالاب اور کنووں کو کچرا مٹی ڈال کر بند کیا جا سکتا ہے، مگر یہ دنیا کی ساری دولت بھی اسے لا کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے تب بھی یہ بند نہیں ہوگی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ماچس کی ڈبیا جو خطرناک ہوتی ہے اپنے اندر بڑی بڑی چنگاریاں رکھتی ہے، اگر اس ماچس کی ڈبی کو پانی میں ڈال دیا جائے
تو اس کی ساری حقیقت ختم ہو جائے گی، اس کی ساری گرماہٹ ختم ہو جائے گی۔ مگر اس کا معاملہ بالکل اس کے برخلاف ہے کہ یہ ہمیشہ رطوبت سے رہتی ہے، رطوبت سے تر رہتی ہے، نرم اور بھیگی ہوئی رہتی ہے، مگر ایسے ایسے گرم گرم چیزیں اس کے پاس سے نکلتی ہیں، ایسے ایسے معاملات اس کے ذریعے سے ہوتے ہیں کہ بنے بنائے گھر، بسے بسائے گھر تباہ و تاراج ہو جاتے ہیں، ہنستی کھیلتی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ روتوں کو ہنسانا اور ہنستوں کو رلانا کوئی اس سے سیکھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے اندر موجود ہے اور اس میں اتنی خامیاں موجود ہے، اتنی خرابیاں موجود ہے؟ تو حاضرین کرام، وہ ہماری زبان ہے، اور زبان ہی سے انسان اچھے اخلاق کا بھی مظاہرہ کرتا ہے، اور انسان زبان ہی کے ذریعے بد اخلاقی کا بھی مظاہرہ کرتا ہے۔ اور یہ زبان کیا ہے؟ ایک طوفان ہے، اگر اس کی ایک ہاں ہو جائے تو پھر کئی گردنیں بج بھی جاتی ہے، اور اگر ایک نہ ہو جائے تو اس سے کئی گردنیں کٹ بھی جاتی ہے۔ نکاح کے بول پر اگر ہم غور کریں تو آپ اس پہ غور دیکھتے ہوئے چلیں کہ کوئی شخص اگر قبل تو کہتا ہے کہ میں نے قبول کر لیا، تو پھر دو اجنبی زندگیاں آپس میں ایک ہو جاتی ہیں، دو الگ الگ خاندان آپس میں ایک ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے رشتہ دار اور حصے دار بن جاتے ہیں۔ اگر یہی زبان سے طلقتو کہہ دیا جائے، طلاق کا اعلان کر دیا جائے، تو دو زندگیاں جدا ہو جاتی ہے، کتنے دشمن بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بزرگان دین نے کہا کہ جب بھی بولو تو تول کر بولو، سوچ سمجھ کر بولو، لیکن بیوقوفوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے بولتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی بات کو تولتے ہیں۔ حاضرین کرام، یاد رکھیں کہ ہر انسان کو اپنی الفاظ کا وزن معلوم ہونا چاہیے، اور کون سے وقت میں کس طریقے کے الفاظ استعمال کرنے ہیں، ہر انسان کو اتنی سمجھ ہونا ضروری ہے۔ اور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان سے پناہ مانگتے رہتے ہیں کہ تو خاموش رہنا، تیری خاموشی میں ہمارے لیے سلامتی ہے، تیرے خاموش رہنے میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اس لیے کہ کرتی تو ہے اور بھرتے ہم ہیں، بولتی تو ہے، جوتیاں ہم کھاتے ہیں، اس لیے تو ہمیشہ خاموش رہنا۔ اور حاضرین کرام، اگر ہم غور کریں گے تو جھوٹ کا تعلق زبان سے ہے، غیبت کا تعلق زبان سے ہے، چغل خوری کا تعلق زبان سے ہے، بد اخلاقی کا تعلق زبان سے ہے، تہمت کا تعلق زبان سے ہے، گالی گلوچ کا تعلق زبان سے ہے۔ اگر انسان اپنی زبان کو صحیح طور پر استعمال کرنے والا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی صحیح طور پر قدردانی کرنے والا ہو جائے، تو اسی زبان کی وجہ سے انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ اگر انسان اس کی ناقدری کرے گا اور اسے صحیح طور پر استعمال نہیں کرے گا تو یہی زبان ہے جس کی وجہ سے انسان دوزخ کے گڑھے میں بھی جا سکتا ہے۔ اور یہی جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، بولنے ہی کی وجہ سے انسان ناطق کہلایا ہے، بولنے والا کہلایا ہے۔ تو حاضرین کرام، لقمان حکیم کو بادشاہ نے کہا کہ تم میرے لیے ایک بکری کٹواؤ اور اس میں سے جو سب سے زیادہ اچھی چیز ہے وہ میرے پاس پیش کرو۔ تو لقمان حکیم نے ایک بکری کٹوائی اور اس کی زبان بادشاہ کے دربار میں بھجوا دی۔ دوسرے دن پھر بادشاہ نے کہا کہ آج بھی میرے لیے بکری کٹواؤ اور اس کے اندر جو سب سے بری چیز ہے وہ میرے دربار میں پیش کرو۔ تو لقمان حکیم نے دوسرے دن بھی بکری کٹوائی اور اس کی زبان لے کر خود بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ لقمان، یہ کیا معاملہ ہے کہ میں نے جب سب سے زیادہ اچھی چیز لانے کو کہا تو تم نے زبان بھیجا تھا، اور آج میں سب سے بری چیز لانے کو میں نے حکم دیا تو تم آج بھی زبان لے کر آ رہے ہو؟ تو حکیم لقمان نے کہا کہ حضور، بات دراصل یہی ہے کہ اگر زبان اچھی ہوگی تو انسان کے سارے اعمال اچھے ہوں گے، اس کا سارا بدن اچھا ہوگا، اس کے تمام معاملات اچھے ہوں گے۔ اگر انسان کی زبان خراب ہوگی تو پھر ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی، سارے معاملات بیکار ہو جائیں گے، اور انسان ذلت اور رسوائی میں اسی زبان کی وجہ سے پہنچتا
ہے۔ اس لیے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں وہ کون ہیں جو مجھے اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت عطا کروں گا، میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ اور اسی طرح صاحب روح البیان اپنی تفسیر میں اسئلۃ الحکم سے ایک روایت آپ تحریر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے منہ کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھا کرو، اس لیے کہ یہ دو فرشتے کرامن کاتبین کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور تمہاری زبان ان کے قلم ہے اور تمہارا تھوک ان قلموں کی سیاہی ہے۔ اس لیے اگر تمہارے منہ میں کوئی چیز بچی کچی رہتی ہے، کوئی کھانا بچا کچا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے ان فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن حاضرین کرام، ہمارا کام معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ بھی کھانے کی چیزیں عطا فرمائی ہیں ان چیزوں میں سے پاک صاف ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کی شکر گزاری کرتے رہو۔ اگر تم صرف اسی کے بندے ہو، اس کے کو ماننے والے ہو، تو حاضرین کرام ہمارے پاس کھانے کا یہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ تھک ہار کر چلا جاتا ہے۔ کھانے کے معاملے میں اتنے آگے بڑھے ہوئے ہیں، اتنے آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ ہم نے جانوروں تک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آپ ایک بکری کو دیکھیں کہ وہ ہمیشہ اپنا منہ چلاتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی، اور آج کل کے نوجوان کو ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیکھیں گے تو بکری سے زیادہ نوجوان اپنے زبان کو، اپنے منہ کو چلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نہ جانے کیا کیا چیزیں کھاتے ہیں، گٹکے کھاتے ہوئے، غلط غیر ضروری چیزیں کھاتے ہوئے اپنی صحت کو بھی خراب کر رہے ہیں، اور یہ غلط چیزیں استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے اپنا معیار بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم اس طریقے کے اخلاق رکھنے والے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، ہمیں شریعت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا کوئی لحاظ نہیں ہے، نہ ہمیں قرآن مجید کے آیتوں کا ہمارے پاس اس کے احکامات کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ گٹکے کھاتے ہوئے، اپنی جانوں کو نقصان میں پہنچاتے ہوئے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلے طور پر نافرمانی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے منہ کا خلال کرتے رہو، اپنے منہ کو صاف ستھرا رکھا کرو، اس لیے کہ وہ دونوں فرشتے کرامن کاتبین کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور تمہارے منہ میں جو کچھ بھی کھانے پینے کی چیزیں اٹکی ہوئی رہتی ہیں اس کی وجہ سے ان فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور اسی طرح حاضرین کرام، جو انسان اپنے آپ کو بیکار کی باتوں میں لگا دیتا ہے تو وہ تین چیزوں کے نقصان کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک تو بیکار باتیں کرتے ہوئے خود اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، اور دوسرا بیکار باتیں لکھنے پر فرشتوں کو لگا دیتا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ فرشتوں کے رجسٹر میں اس کی بیکار باتیں محفوظ ہو جاتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں تحریر ہو جاتی ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے اس کے الفاظ کے بارے میں بھی پوچھے گا، اس کے تمام معاملات کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ تو انسان کو اپنی زبان کے الفاظ پر بھی اس کو حساب و کتاب دینا ہے، اور اگر الفاظ غلط استعمال کیے ہیں، بد اخلاقی کی ہے، گالی گلوچ کی ہے، جھوٹ بولا ہے، یا غیبت کی ہے، یا تہمت لگائی ہے، یا چغل خوری کی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور ایک صحابی رسول بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے جسم میں ایسی کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ ہلاکت میں ڈالنے والی ہو، تاکہ میں اس کو پہچان لوں اور اس سے اپنے آپ کی حفاظت کر لوں۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ یہی وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ ہلاکت میں ڈالنے والی ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ
مرتبہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے تو حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین آپ یہ کیا معاملہ کر رہے ہیں کہ اپنی زبان کو زور زور سے کھینچ رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی زبان سے بیکار کے الفاظ نکالنے سے حفاظت کر رہا ہوں، اپنی زبان کو بیکار کے جملوں سے بچا رہا ہوں۔ اور اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سوال حیات میں آتا ہے، آپ کی سیرت مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ بیکار کی باتوں سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے منہ میں کنکریاں بھر کر رکھی تھی تاکہ زبان سے کوئی بیکار کے الفاظ نہ نکلیں، بیکار کی کوئی باتیں زبان سے نہ نکلیں۔ حاضرین کرام غور فرمائیں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو مخلوق خدا کے لیے ان کے تمام طریقے ہدایت کے راستے ہیں۔ ان کی زبان سے نکلنے والے، اگر کوئی انسان ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ پر عمل کر لیتا ہے تو وہ ہدایت کے راستے پر چلے جاتا ہے، اللہ کا قرب اسے نصیب ہو جاتا ہے، حضور پاک علیہ السلام کی قربت اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ اور یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی میں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے، جنت کی بشارت دے دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان بزرگان دین کا، ان اللہ کے نیک بندوں کا، ان صحابی رسول کا، صحابہ اکرام کا یہ معاملہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی زبان کی حفاظت میں لگے رہتے تھے، بیکار کی باتوں سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے، بیکار کی گفتگو سے اپنے آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم مذاق اڑانے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بیکار کی گفتگو میں اپنے وقت کی ناقدری کرتے ہوئے اپنے اعمال کو بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ حاضرین کرام یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو زبان عطا فرمائی ہے وہ ایک ہی ہے، اور اس سے ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے اگر ہم اس زبان کو اللہ کے ذکر میں لگا دیں گے، حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے میں لگا دیں گے، توبہ و استغفار کرنے میں لگا دیں گے، تو ہماری زبان گالی گلوچ سے بچ جائے گی، بد اخلاقی سے بچ جائے گی، بیکار کی گفتگو سے ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ اور اگر ہم اس کی ناقدری کریں گے، اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کریں گے، اپنے آپ کو بیکار کے کاموں میں لگا کر رکھیں گے، بیکار کی باتوں میں اپنی زبان کو استعمال کریں گے، تو پھر حاضرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب بھی تیار کر رکھا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعیدیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ حکیم ارسطا طالیس ایک بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، ان کے سامنے ایک شخص آتا ہے اور انہیں آ کر گالی گلوچ دیتا ہے، بد اخلاقی ان کے ساتھ کرتا ہے، لیکن آپ نے خاموشی کو اختیار فرما لیا، خاموش رہے۔ تو آپ کے ساتھ والے دوست نے کہا کہ وہ تمہیں گالی گلوچ کر رہا ہے، تمہارے ساتھ بد اخلاقی کر رہا ہے، تمہارے ساتھ نازیبا کلمات کہہ رہا ہے، اور بجائے تم جواب دینے کے خاموشی کو اختیار کیے ہوئے ہو۔ تو حکیم ارسطا طالیس نے کہا کہ کبوتر کو کبھی کوے کی بولی بولنی نہیں چاہیے، اگر کوئی کتا تمہارے پاس آ کر تم پر بھونکنے لگے گا تو کیا جواب میں تم بھی اس سے بھونکو گے؟ نہیں نا، تو بس پھر خاموشی ہی میں بھلائی ہے۔ اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ السکوت سلامتن، کہ خاموشی ہی میں سلامتی ہے، من صمت نجا، کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تو حاضرین کرام جو بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، بیکار کے باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، بد اخلاقی سے اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے، تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ من صمت نجا، کہ جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے خاموشی کو اختیار کر لیا تو وہ سلامتی پا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت میں پہنچ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتے رہے، اور اس وقت تک اپنی زبان کو نہ کھولے جب تک کہ بولنے کی ضرورت نہ ہو۔ اگر بغیر ضرورت کے ہم اپنی زبان کو استعمال کریں گے تو حاضرین کرام اس سے ہم خود سامنے والے کو اپنا معیار بتا رہے ہیں کہ آپ
کس طریقے کا معیار رکھنے والے ہیں، آپ کے اخلاق کا معیار کیسا ہے، آپ کا کردار کیسا ہے، یہ سامنے والے کو آپ خود بتا رہے ہیں۔ اور حضرت علامہ شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا کرتا تھا، ہمیشہ خاموشی کو اختیار کیا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تم مجلس میں تو آتے ہو، دین کی باتیں تو برابر سنتے ہو، لیکن کوئی سوال نہیں کرتے، کوئی کلمات نہیں کہتے۔ تو اس شخص نے کہا کہ محترم، دراصل وجہ یہ ہے کہ کان سے سنتا ہوں اور دل سے سمجھ لیتا ہوں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سننے میں تو میرا حصہ ہے لیکن بولنے میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر میں بولوں گا تو لوگ میری غلطیاں پکڑیں گے، میری خامیاں نکالیں گے اور پھر اس سے مجھے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں ہمیشہ خاموشی رہتا ہوں، خاموشی کو اختیار کیا ہوا ہوں۔ تو حاضرین کرام، اس لیے کہا گیا کہ عقل مند وہ ہے کہ جو بولنے سے پہلے سوچتا ہے اور سوچ کر بولتا ہے، بے وقوف وہ ہوتا ہے جو بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ اسی طرح حکایات میں آتا ہے کہ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا کرتا تھا اور آپ کی واعظ و نصیحت کو سنا کرتا تھا۔ آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تم نصیحت تو سنتے ہو لیکن ہمیشہ خاموش رہتے ہو، ایسا خاموش بیٹھو گے تو پھر تمہارے علم میں اضافہ کیسا ہوگا، تمہاری تعلیم میں اضافہ کیسا ہوگا، تمہاری صلاحیت کیسے بڑھے گی۔ تو اس نے کہا کہ حضرت ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ضرور تم وہ مسئلہ مجھ سے دریافت کرو۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت افطار کب کرنا چاہیے؟ تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو اس وقت افطار کر لیا کرو۔ تو پھر اس نے سوال کیا کہ اگر آدھی رات ہو جائے اور آدھی رات ہونے کے باوجود بھی سورج غروب نہ ہو، سورج ڈوبا نہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس پر حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا تمہارا بولنے سے زیادہ خاموش رہنا ہی بہتر ہے، خاموشی کو اختیار کرنا ہی بہتر ہے۔ تو حاضرین کرام، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بے وقوف وہ ہوتا ہے کہ جو بولنے کے بعد سوچتا ہے کہ مجھے ایسے ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے، اس طریقے کے کلمات کہنے چاہیے تھے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جو بولنے سے پہلے اپنے جملے پر غور کرتا ہے، اپنی بات پر غور کرتا ہے اور اس کو اپنے الفاظ کا وزن معلوم ہوتا ہے تو وہ عقل مند کہلاتا ہے۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صمت نجا، کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ السکوت سلامت، کہ جو خاموش رہا وہ سلامتی پا گیا، سلامتی میں رہنے والا ہو گیا۔ تو حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان جیسی نعمت سے جو ہمیں سرفراز فرمایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدردانی کرتے ہوئے ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں اور جب بھی کھولیں تو اللہ کے ذکر کے لیے کھولیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے لیے کھولیں، توبہ استغفار کرنے کے لیے کھولیں، اپنے زبان کی حفاظت کرتے رہیں، بد اخلاقی سے، گالی گلوچ سے، بیکار کی باتوں سے، ہنسی مذاق سے اپنے آپ کی اور اپنے زبان کی حفاظت کرتے رہیں اور یاد رکھیں کہ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات اور بھلائی ہمارے لیے رکھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ